بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک اہم ترین خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر آئی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کل جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اس کا ایجنڈا کیا تھا اور اس ایجنڈے کا اہم ترین نقطہ کیا تھا، وہ ایک اہم نقطہ وہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے لیے آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا، اور کیونکہ یہ اہم ترین بات جو ہے یہ میں اور آپ نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں، اپوزیشن کا کوئی آدمی نہیں، کوئی حکومت مخالف صحافی سامنے نہیں لے کے آیا، بلکہ یہ اہم ترین انکشاف ایک اور ذمہ دار آدمی نے کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے یہ بالکل بگڑتی جا رہی ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا، اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونا تھا فروری کے پہلے ہفتے میں، لیکن یہ فروری کے پہلے ہفتے میں بھی نہیں ہو سکا۔ پھر کہا گیا یہ 9 فروری کو ہوگا، 9 فروری کو بھی نہیں ہوا، پھر 15 فروری کا، 14 فروری کا کہا گیا، پھر وہ بھی نہیں ہوا، اور اس طریقے سے پورا فروری کا مہینہ گزر گیا اور یہ سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اور دوسری جانب اس کے نقصان یہ ہوئے کہ پاکستان کی معیشت کا مزید بیڑا غرق ہو گیا، اور صرف 2 دن میں ڈالر جو ہے وہ 25 روپے مہنگا ہو گیا، ڈالر 25 روپے مہنگا ہو گیا۔ اور اس دوران پاکستان نے تمام شرائط بھی پوری کر دی، آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق جو پیش کی شرائط تھیں وہ بھی پوری کر دی گئی، بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی، پیٹرولیم مصنوعات پہ ٹیکس بھی لگا دیا گیا، اور مانیٹرنگ پالیسی میں بھی کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور شرح سود 17% سے بڑھا کر 20% بھی کر دی گئی۔ تو پھر آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کے علم میں بھی جب یہ بات لائی گئی کہ جناب جا کے معلوم کریں کہ معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں کچھ اور بتایا جا رہا ہے، آئی ایم ایف سے کچھ اور اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ ماہرین معیشت جو ہیں وہ بالکل دوسری خبر دے رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور آپ کو خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے، جتنے بھی ماہرین معیشت نے ملاقات کی، اس ملاقات میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، جو کہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، ان کے ہاں ایسا کوئی ویژن یا ایسا کوئی سٹیپ یا ایسا کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا جس سے کہ پتہ چلے کہ وہ واقعتاً معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے سنجیدہ ہیں، اور وہ منیمم پیریڈ میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سب سے زیادہ معاملات بھی انہوں نے خراب کیے۔ پھر مفتاح اسماعیل صاحب میدان میں آئے، اور انہوں نے بھی یہ بتایا، اور اب بھی یہ بتایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کی معاشی پالیسی یا اکنامک اسٹریٹجی جو ہے اس کے مطابق یہ سارے کا سارا گند پڑا ہوا ہے، اور پاکستان روز بروز ایک نئی مصیبت میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کھل کر اس بارے میں تنقید کی، لیکن اندر سے ماجرا کچھ اور ہی نکلا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک کافی عرصے سے جو حکومت کے لائک مائنڈڈ میڈیا ہیں، ہم خیال میڈیا ہے، وہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک خبر دے دیتا ہے، اور وہ خبر یہ دے دیتا ہے کہ وہ یہ خبر دیتا ہے کہ جیسے ہی معاہدہ ہوگا اس کے بعد یہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور ملک عام انتخابات کی طرف چلا جائے گا۔ وہ یہ خبر دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسی یہ خبر چلتی ہے، ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتی ہے، بریکنگ نیوز کے طور پہ چلتی ہے، ذرائع سے چلتی ہے، جیسے یہ خبر چلتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اور یہی اسٹریٹجی آہستہ آہستہ چلتے چلتے اب 3 مارچ تک یہ پہنچ چکا ہے معاملہ۔ لیکن حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ حکومت، کیونکہ اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہو چکے، ان 2 اجلاسوں میں بھی جو اس کا لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ تمام جو اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا تھا کہ جی یہ عمران خان صاحب نے سب کچھ کر کے گئے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان بارودی سرنگیں بچھا گئے، عمران خان آئی ایم ایف کو ناراض کر کے چلے گئے۔ تو اس وقت بھی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئے ایک پورا مدت ہو گئی ہے، 8-9 مہینے گزر چکے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے،
اور 10 اپریل کی درمیانی شب ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے IMF کے ساتھ ایک اور انڈرسٹینڈنگ کی تھی اور ایک اور پروگرام، ایک اور ایگریمنٹ کیا تھا، تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس لیے آپ اس دورے کی باتیں نہ کریں، بلکہ ایک روڈ میپ بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس روڈ میپ معیشت کو مستحکم کرنے کا۔ اس کے بعد آرمی چیف عاصم منیر صاحب کراچی جاتے ہیں، بحریہ پاک بحریہ کی ایک تقریب ہے، وہاں پہ وہ کھلے عام یہ بات کرتے ہیں، اور اوپن جو سپیچ ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ بند کمرے میں نہیں، کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز، تمام فریقین اتفاق رائے پیدا کریں۔ اور یہ واضح سیدھا سیدھا مثال تھا، سیدھا سیدھا پیغام تھا گورنمنٹ کو اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو، کیونکہ پرائم منسٹرشپ ان کے پاس ہے۔ لیکن اس کا الٹا اثر ہوا، اور اس کا الٹا اثر یہ لیا گیا کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف، مخالف اپوزیشن کے ساتھ اور صحافیوں کے خلاف دوبارہ سے انتقامی کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور اسی ڈگر پہ چلنے لگے، یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اور میسیج دیا گیا، وہ کوئی اور ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا الٹا اثر لیا گیا کہ مزید کام خراب کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ PTI جو عمران خان صاحب ہیں یہ سٹیبل نہیں ہونے دے رہے، یہ بات چیت آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ اس کے بعد PTI نے بھی کہہ دیا کہ جی IMF کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ایک دفعہ یہ پروگرام لینا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا۔ اب جو اندر خانے کی بات سامنے آئی وہ یہ آئی، اب پھر ایک جو 2 دن سے یہ گردان پڑی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز خاص طور پہ، اور جو مریم کے لائک مائنڈڈ ہیں، مریم کے لائک مائنڈڈ اور نواز شریف کیمپ کے لوگ، وہ پھر ایک بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو اکانومی کی صورتحال خراب ہوئی اور ڈالر جو ہے وہ 2 دنوں میں چلا گیا 285 اور 88 روپے تک پہنچ گیا، اس کی وجہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے، اس کی وجہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ کچھ ہوا۔ احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بات کی، ہینا پرویز بٹ نے بھی یہی بات کی، مریم صاحبہ نے بھی یہ بات کی، اور اس طریقے سے اور پوری کی پوری ایک گردان ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی یہی کام کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ پیسے دیا جا رہا ہے۔ تو اب شبر رضا زیدی صاحب جو کہ انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ملٹری لیڈرشپ سے ملے تھے، انہوں نے ایک انکشاف کر دیا ہے آن دا ریکارڈ۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو گئے ہیں، آرمی چیف اس لیے گئے تھے پرائم منسٹر کے پاس کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ دانستہ کام نہیں ہو رہا، اور وہ اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ وہ اس چکر میں ہیں کہ اگر یہ ہم نے معاہدہ کر لیا، کیونکہ ہم اس کو جتنا طول دیتے جائیں گے ہمارا اقتدار اتنا ہی طول ہوتا جائے گا، اور ہم کرتے کرتے ہم اس کو آگے تک لے جائیں تاکہ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسمبلیوں کے الیکشن نہ کروانے پڑیں، کیونکہ اس وقت پریشر یہ آ رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسمبلیوں کے الیکشن سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر ہے کہ اب ہم تمام الیکشن اکٹھے کروا لیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے، سندھ اور بلوچستان اسمبلی بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ اشارہ دے چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، الیکشن آج ہوں یا 2 مہینے بعد ہوں، ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کو پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے رگیدا ہے جیسے یہ رگید رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پہلے اس فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے آنریبل ججز کو پہلے تو منانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد پھر برائب کرنے کی کوشش کی گئی، مینیج کرنے کی کوشش کی گئی، جب وہ مینیج نہیں ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے دھمکیاں دینے کی کوشش کی گئی، بلکہ دھمکیاں دی گئیں، کوشش نہیں کی کہ دھمکیاں دی گئیں، اور کھلے عام دی گئیں۔ اور نہ صرف اب تو یہ ہو رہا ہے کہ قومی ذرائع ابلاغ یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہاں بیٹھ کے ان کے لائک مائنڈڈ جو ہیں وہ ججز کے نام جو ہیں ان کو برے ناموں سے پکار رہے ہیں، ان کو مختلف نام دے رہے ہیں، ان کو مختلف پہچان دے رہے ہیں۔
یہ سارا کچھ ہوا۔ تو شب رضا زیدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دانستہ کوئی ایسی حرکت کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی ہم معاہدہ کریں گے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اور کیوں پھر ہم اس کو پھر آگے سے آگے کھینچتے جا رہے ہیں۔ اور یہی بات آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے شہباز شریف صاحب یعنی کہ پرائم منسٹر سے پوچھی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا چل رہی ہے، اور آپ کا معاہدہ کہاں رکا ہوا ہے، اور یہ معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ بات ان سے پوچھ لی گئی ہے۔ اب اس کا کیا جواب آتا ہے یہ ذرا آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک اور بات بتا دوں کہ اب یہ واقعتاً اس سٹیج پہ آ چکا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ آخری مہینہ ہے حکمراں اتحاد کا، اور اس میں نون لیگ کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا اس مہینے میں۔ یہ کہا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ بہت مشکل ہے کہ اب یہ گورنمنٹ سروائیو کر سکے۔ اس کی ریزن ہے کہ الیکشن، دو صوبوں کے الیکشن کے بجائے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور ایم کیو ایم بھی وہ یہ کہہ رہی ہے، اندر سے ہی اب یہ پریشر آ چکا ہے کہ دو صوبوں کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، یہ تو آ چکا ہے، اب بہتر ہے کہ ہم تمام انتخابات اکٹھے کروا لیے جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ یہ 90 دن کی تاخیر ہے، اس میں کم سے کم ہونا چاہیے اضافہ، اور اس تاخیر میں چند کم سے کم دن آگے جانے چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اب آپ قومی اسمبلی بھی توڑیں اور یہ سب کچھ ختم کریں اور نئے انتخابات کی طرف آگے بڑھیں۔ لیکن جو کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ استحکام لے کے آئیں، استحکام لینے کا اثر یہ ہوا، آرمی چیف کے مشورے کا عمل انہوں نے اس طریقے سے کیا تھا کہ دھڑا دھڑ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے تھے، اور استعفے منظور کرنے شروع کر دیے، اور انہیں کہا گیا کہ جناب، اور پھر مقدمات دوبارہ سے درج کرنے شروع کر دیے۔ اب عمران خان صاحب اور ساروں کے مقدمات میں ضمانتیں ہوئی ہیں، جیسی ضمانتیں ہوئیں تو انہوں نے ایک اور مقدمہ، بلکہ 2 مقدمے وہ بھی دہشت گردی کے درج کر دیے۔ ب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تازہ ترین مقدمات درج ہوئے ہیں، جو تاریخ پہ گئے تھے، پیشی بھگتنے گئے تھے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ ان کے کارکنان تھے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی عدالت نے اس کا شکوہ کیا، نہ ہی کسی عدالت نے کہا کہ یہ مقدمات درج کروائیں، بلکہ انہوں نے نہ صرف مقدمے درج کیے، اور ان تمام کا یہ سارے کے سارے مقدمے جو ہیں وہ دے دیے سی ٹی ڈی کو، یعنی انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ، جو کہ سی ٹی ڈی کیا کرتا ہے؟ سی ٹی ڈی کرتا ہے قلعدم تنظیموں کے جو دہشت گرد ہیں، جو بالکل خطرناک دہشت گرد ہیں، ان کا پیچھا کرتا ہے، ان کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، ان کو پکڑتا ہے، ان کے حوالے کر دیا ہے یہ مقدمہ۔ اور اب سی ٹی ڈی جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کر کے اور ان کو انویسٹیگیشن کے نام پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ رانا صاحب کا نیا اقدام ہے۔ دوسرا ایک اور رانا صاحب نے کام کیا، یعنی بالکل ہر بات کا الٹ مطلب لیا جا رہا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے ان کو ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس کا الٹا اثر لیا جاتا ہے۔ اب جو نئی بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت نے پی ٹی آئی کے حامی ان مجرم بھگوڑوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے جو اندرون اور بیرون ملک بیٹھ کر قومی اداروں اور ان کے سربراہان کے خلاف مذموم بھارتی ایجنڈا چلا رہے ہیں، پاکستان دشمن مہم کی مذمت کرتے ہیں، ان زبانوں کو لگام ڈالیں گے۔ اب یہ کر دیا، تو اداروں کے سربراہان کے خلاف اور اداروں کے لوگوں کے خلاف، ججز اور جرنیلوں کے خلاف، اندرون ملک پہلے تو دیکھیں کہ کون پھیلا رہا ہے، تو یہ سلسلہ تو مریم صاحبہ نے شروع کیا ہے اور دوبارہ شروع کیا ہے، اور نہ صرف سپریم کورٹ کی لیڈرشپ کو، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو، بلکہ جرنیلوں کو بھی ان کو کہا جا رہا ہے یہ گٹھ جوڑ ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، اور یہ ساری سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سہولت کار بنی ہوئی ہے، ملٹری لیڈر اور فوجی اور ساتھ جوڈیشری بھی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی
بیانیہ تو یہ خود یہ دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے سلسلہ وہیں سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ بالکل دوسری سمت کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے بنیادی بات، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مارچ جو ہے یہ گزار پاتے ہیں حکمران یا نہیں، کیونکہ مارچ جو ہے وہ کافی بھاری ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کا مزید بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ایسے بیڑا غرق ہو چکا ہے لیکن مزید ہو رہا ہے، اور یہ جو سی ٹی ڈی کے حوالے کرنا، اور یہ سارے کا سارا، ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ رانا صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، حکومت ہو، یہ جب آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے حکم آیا ہے۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ملٹری لیڈرشپ کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ مزید کیوس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انتخابات جو ہیں وہ اس کا کوئی آسرا نہ بنے بلکہ مارشل لا لگ جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسلام مارچ جو ہے یہ کس حد تک یہ بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ یہ مارچ سے آگے ان کا اقتدار جا سکے، کیونکہ یہ بالکل تمام لمٹس جو ہیں وہ پار کر چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔